بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میری بہو روز دوپہر کو سرخ جوڑا پہن کر کمرے میں بند ہو جاتی اور جب شام کو باہر نکلتی تو ہاتھ میں ڈھیروں نوٹ ہوتے۔ مجھے اس پر شک ہوا تو میں ایک صبح اس کے کمرے میں چھپ گئی۔ جیسے ہی دوپہر ہوئی، بہو ویسے ہی کمرے میں بند ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر گزری ہی تھی جب سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میری بہو کسی کے دنیا میں اتنا دھوکہ بھی ہے، یہ مجھے اس دنیا میں پتہ لگا تھا۔ میں تو یہی سوچتی تھی کہ لوگ ذرا سا دھوکہ دیتے ہیں، مگر اس دن میری سانسیں رک رہی تھیں۔ وہ سب دیکھ کر میرا بس نہیں چل رہا تھا، کچھ کر دوں، کچھ ایسا جس سے وہ منظر سامنے سے ہٹ جائے، لیکن وہ اس وقت میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ میں حد درجہ بے بس تھی، دل کیا وہاں سے بھاگ جاؤں کہیں دور، مگر اس وقت وہ منظر دیکھ کر میرے قدم بھی بے جان ہو چکے تھے۔ تبھی وہاں میں جو چاہے کروں گی، کسی کو کوئی اہمیت نہیں دی میں نے۔ اپنی زندگی میں مجھے میرے کام سے روکا جائے، وہ سختی سے کہتی چلی گئی۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کا لہجہ حد درجہ نرم ہوتا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ اب میں کہوں شوہر کو، جس سے اس کا یوں کمرے میں رہنا کا پتہ چلا تھا۔ وہ بہت ناراض ہو رہا تھا۔ میری شادی میرے ابا کی ضد پر ہوئی۔ میں اس شادی سے ہرگز خوش نہ تھی، مگر مجبور تھی کہ ابا کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میرا شوہر بہت ہی روڑ قسم کا انسان تھا، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے ڈانٹتا، جس سے مجھے اس سے اور زیادہ نفرت ہو گئی تھی۔ میری شادی کے 2 سال کے بعد میرے وہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ میں اس کے بعد کچھ خوش رہنے لگی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا میرے لیے کون سی آزمائش لایا ہے، مجھے کس راستے سے گزرنا پڑے گا۔ میں اس وقت قسمت سے ناواقف تھی۔ کاش ہمیں پتہ ہو اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے تو ہم اس سے بدل دیں، مگر نہیں، ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ قسمت میں جو لکھا ہو وہ تو ہو کر رہتا ہے، بھلا کس کے ہاتھ میں ہے اسے بدلنا۔ میرا بیٹا بڑا ہو رہا تھا، دن بدن مجھے اس کے مستقبل کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا، ہر جگہ کامیاب ہوتا۔ اسے یوں دیکھ کر مجھے دل سے خوشی ہوتی۔ جیسے ہی اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی، اس کے والد نے اس کی شادی کا شور ڈال دیا۔ ہاں، میں آج سے ہی اپنے بیٹے کے لیے پیاری سی دلہن تلاش کرتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کی بات سن کر خوشی سے کہا، مگر ان کی اگلی بات سن کر میری خوشی پل بھر میں خاک ہوئی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے دکھ سے پوچھا، کیا مطلب ہے؟ میرا بیٹا ہے یہ، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ تم ہوتی کون ہو مجھے یہ کہنے والی کہ میں کون ہوتا ہوں؟ میں اس کے ہر فیصلے کو کر سکتا ہوں۔ سنا تم نے؟ اس نے سختی سے کہا۔ وہ مجھ سے ایسے ہی بات کرتا تھا، میں اس کے اس قدر تلخ لہجے پر خاموش ہو کر رہ گئی، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرا شوہر مجھ سے بنا پوچھے بغیر صلاح کے میرے بیٹے کا رشتہ اپنے دوست کی بیٹی کے ساتھ کر آیا۔ میں اس پر شور تو بہت کیا، مگر میرے شور پر کسی نے بھی کان نہ دھرے۔ میں غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، میں کیسے اس کے ساتھ یہ ہونے دیتی؟ وہ لڑکی جسے میں نے دیکھا تک نہ تھا، یہاں تک کہ میں جس کے نام سے بھی انجان تھی، میں کیسے اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی طے ہونے دے سکتی تھی؟ میں ماں تھی، اور ماں کے تو بیٹوں کو لے کر ہزاروں چاہ ہوتے ہیں۔ ان کی شادی کی خواہش ہوتی ہے، دھوم دھام سے کرنی ہے۔ بچپن سے ہی ماں بیٹے کی شادی کے خواب دیکھتی ہے، اور تو اور میں کیسے یہ سب ہونے دے سکتی تھی؟ اسی لیے میں نے یہ طے کر لیا کہ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ اب مجھے یہ سوچنا تھا کہ میں کیسے اس شادی کو روکوں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے لڑکی کو دیکھنا ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی شادی کس لڑکی سے ہو رہی ہے۔ تو اس کا جواب توقع کے عین مطابق تھا، مجھے پتہ تھا وہ یہی جواب دے گا۔ تبھی میں اگلی بات سوچ کر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں راضی ہوں، بس دیکھنے کی خواہش مند ہوں۔ تو وہ مجھے کچھ بحث کے بعد وہاں لے جانے پر راضی ہو گیا۔ میں خوشی تھی کہ وہ مان گیا۔ اب مجھے ان لوگوں کا گھر دیکھنا تھا، اسی لیے وہاں جاتے وقت میں نے راستے کو اچھی طرح نوٹ کیا۔
وہاں جا کر میں لڑکی کو دیکھ دنگ کر رہ گئی۔ مجھے لگا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں، مگر نہیں، وہ حقیقت تھا۔ میں بے حد حواس سی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ ہوش تب آیا جب اس نے چائے مجھے دی۔ میں چائے پینے کے دوران بھی اس کو دیکھتی رہی۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مسلسل یہی سوچ رہی تھی۔ میرا دھیان کسی صورت اس سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو میری بیٹی؟ بھابی جی، میرے شوہر کے دوست نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تو میں نے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ بہت پیاری ہے آپ کی بیٹی، میں نے فقط اتنا ہی کہا، اور کچھ دیر بعد ہم واپس گھر آ گئے۔ اب میرا دل کسی صورت اس رشتے کو ٹھکرانے پر نہیں مان رہا تھا۔ میں نے بہت سوچا، خود کو بہت سمجھایا، مگر نہ دل مانا نہ دماغ۔ اسی لیے میں نے ہار مان کر اپنے بیٹے کی شادی وہیں طے کر دی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے ہر چیز اپنی ہونے والی بہو کو ساتھ لے کر خریدنے کا سوچا اور اپنی سوچ اپنے شوہر کے سامنے رکھی تو وہ میری خوشی دیکھتا خوش ہوا۔ اسی لیے اس نے اپنے دوست سے اجازت لے لی اور اگلے دن میں اپنی بے ہونے والی بہو کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی۔ آنٹی، آپ یہیں رکے، میں آتی ہوں۔ وہ مجھے ایک ڈریس شاپ پر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے سوچا واش روم گئی ہوگی، مگر جب آدھے گھنٹے تک واپس نہ آئی تو مجھے فکر ہونے لگی۔ میں وہاں سے نکلی تو مال میں ایک نظر دوڑائی۔ اتنے بڑے مال میں اکیلی کہاں ڈھونڈتی اسے؟ میں نے واپس دکان کے اندر چلی گئی اور یہ سوچنے لگی کہ وہ وہاں آ جائے گی، مگر ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد میں وہاں بیٹھی خود کو ہی بری لگنے لگی تھی۔ مجھے اب اس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کہاں چلی گئی مجھے انتظار کرنے کا کہہ کر؟ میں وہاں سے نکلی اور کچھ دکانوں پر اسے تلاش کیا، واش روم وغیرہ چیک کیے، مگر وہ کہیں نہ ملی۔ اب مجھے پریشانی ہو رہی تھی، دل میں عجیب سے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ انہی سب کو دوران میں مال میں باہر نکلی اور وہاں اسے تلاش کرنے لگی۔ کئی لوگوں سے پوچھا، مجھے حیرت تھی کہ کسی نے بھی اسے نہ دیکھا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور کو گھر جانے کا کہا۔ دل عجیب ہو رہا تھا، نہ جانے وہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے شوہر کو کال کی، اس سے پہلے کہ اسے کچھ کہتی۔ اس کی بات سن کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا جو ہو رہا ہے وہ سب کیا ہے۔ میں سمجھنے میں قاصر تھی کہ میں گھومتے سر کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم اپنی نفرت میں اس قدر آگے بڑھ جاؤ گی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ شوہر کی باتیں میری سماعت سے ٹکراتی مجھے پاگل کر رہی تھی۔ تم نے ایک جوان بچی کو یوں وہاں اکیلے چھوڑ کیسے دیا؟ تمہیں اندازہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ شوہر کے کہے الفاظ میری سمجھ سے باہر تھے۔ میں نے اسے نہیں چھوڑا تھا، وہ تو خود مجھے ہی چھوڑ کر گئی تھی۔ میں اتنی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، وہ نہیں آئی تو مجبوراً مجھے گھر واپس آنا پڑا۔ میں نے خود کو تسلی دی، مگر شوہر نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور اس نے مجھے قصوروار ٹھہرایا۔ میں حیران تھی وہ لڑکی کہاں گئی تھی، اور پھر میرے بتانے سے پہلے میرے شوہر کو کیسے پتہ چلا کہ وہ وہاں مجھ سے بچھڑ گئی ہے۔ میں نے شوہر کے گھر آتے ہی اس لڑکی کی طرف جانے کا سوچا، مگر وہ نہ مانا۔ میں نے بہت منتیں کی، مگر سب سے سود میں ہار مان گئی، اور وہ تو مجھ پر چلا کر سو گیا، مگر میں نہ سو سکی۔ مجھے بار بار یہی سوچ آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اگلے دن میں اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے جاتے ہی گھر سے نکلی۔ مجھے اس لڑکی سے ملنا تھا، اس سے پوچھنا تھا کہ وہ کیوں مجھے وہاں انتظار کرنے کا کہتی غائب ہو گئی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے وہاں جا کر پچھتانا پڑے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کسی کھیل کی شروعات ہو رہی تھی۔ جب میں وہاں پہنچی تو وہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ صحن میں بیٹھی تھی۔ ابھی میں سلام کرتی جب ان دونوں کی آپسی گفتگو سن کر میرے قدم پتھر ہو گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے اس لڑکی کے چہرے کو دیکھا کیا۔ کوئی اس قدر فریب بھی دے سکتا ہے؟ معصوم نظر آنے والا وہ چہرہ حقیقت میں ایسا تھا کہ میں وہاں سے میرے قدموں واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بوجھل دل سے گھر میں داخل ہوئی۔ گھر پہنچ کر کافی دیر باتوں کو سوچتی رہی جنہیں میں برداشت نہیں کر رہی تھی۔
میں نے وہ باتیں اپنے شوہر کو بتانے کا فیصلہ کیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ان کے آتے ہی میں نے سب کچھ اسے بتایا تو وہ پہلے خاموشی سے سب سنتا رہا، پھر ایک دم کھڑا ہوتا بولا تو مجھے حیرت نے آن گھیرا۔ بس کر دو، میں جانتا ہوں تم اس لڑکی کو پسند نہیں کرتی، تم اس شادی سے بھی ناراض نہیں ہو، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم کسی کی بیٹی پر اتنا گھٹیا الزام لگاؤ۔ وہ دکھ سے یوں بولا مجھے جیسے غلط صرف میں ہی ہوں، آپ سمجھ نہیں رہے۔ میں نے ایک اور ناکام سی کوشش کرنے کا سوچا، مگر میں بھول گئی تھی کہ میرے سامنے میرا وہی شوہر کھڑا تھا جس نے شروع دن سے مجھ پر بھروسہ نہ کرنے کی ٹھان لی تھی، اور اس دن بھی اس نے مجھ پر یقین نہ کیا۔ دن گزرتے رہے اور میرے بیٹے کی شادی میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود اسی لڑکے سے ہو گئی۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا، تبھی میں نے ان سب سے ایک کنارہ کر لیا تھا۔ وہ جو مرضی کریں، مجھے ان سے غرض نہیں تھی۔ میں اپنے کمرے میں بند رہنے لگی تھی، مگر شادی کے دن مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے نکلنا پڑا۔ وجہ خاندان والے تھے جو اگر مجھے یوں دیکھتے تو 100 طرح کی باتیں کرتے، اس لیے مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں ہر چیز میں حصہ لے رہی تھی۔ شادی ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ دوسرے دن میرا بیٹا میرے پاس آیا۔ میں جانتا ہوں کہ مما جان آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں، مگر کیا آپ میری خاطر وہ سب بھول نہیں سکتی؟ وہ میرے ہاتھ پکڑتا محبت سے بولا، اور اس کے لہجے میں ایک مان تھا جس میں نے اسے دیکھا تھا۔ اس کی بات پر مجھے مان تھا، میں نے اسے دیکھا تو اس کی بات پر مجھے اس دن کی ساری باتیں یاد آنے لگیں۔ کیا وہ سب بھولنا میرے لیے آسان تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں کبھی وہ سب بھول نہیں سکتی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کی باتیں مجھے اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ میں اتنے عرصے میں انہیں بھلا نہ سکی تو اس دن یوں اچانک کیسے بھول جاتی؟ مگر اس وقت میرے سامنے بیٹھا شخص میرا بیٹا تھا جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا، تو میں کیسے اس کی بات رد کرتی؟ میں نے سوچا اس کی خاطر ان باتوں کو بھول جاؤں گی، اب میرے لیے وہ سب بھول جائیں گے۔ میں دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اور وہ مجھے مسلسل خاموش دیکھ رہا تھا۔ دوبارہ بولا میں تو تمہارے لیے خود کو بھی بھول سکتی ہوں میری جان، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ میں نے اس کی پیشانی پر چوم کر کہا تو وہ خوش ہو گیا۔ میں اس کے بعد کمرے سے نکلنے لگی۔ میں نے اپنی بہو کی ایک بات نوٹ کی تھی جو مجھے کافی عجیب لگی تھی۔ وہ ہر روز دوپہر کو لال جوڑا پہن کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ پہلے مجھے لگا نئی شادی اسی لیے وہ یہ کر رہی ہے، مگر نہیں، وہ شام ہوتے ہی کمرے سے نکلتی تو کپڑے بدل چکی ہوتی، اور حیران کن بات تو اس کا شام کو ڈھیروں نوٹ لے کر نکلنا تھا۔ میرا بیٹا تو روز اسے اتنے پیسے نہیں دے سکتا تھا، تو پھر وہ اتنے پیسے کہاں سے لاتی تھی؟ مجھے اس پر شک ہونے لگا۔ ایک روز میں نے اسے یوں کمرے میں بند ہوتے دیکھا۔ ڈھیر نوٹ لانے کی وجہ پوچھی تو وہ مجھے اس انسنا کر کے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میرا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس دن بعد میری بات کو یوں ہی انسنا کر دیتی تھی۔ میں نے بھی اسے مخاطب کرنا چھوڑ دیا اور اپنے کام سے کام رکھنے لگی۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزر گئے۔ اس کی الماری پیسوں سے بھر چکی تھی، مگر وہ پیسے آئے کہاں سے یہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ پہلے میں نے اپنے شوہر کو بتانے کا فیصلہ کیا، مگر پھر سوچا اس نے کون سا میرا یقین کرنا ہے، ہر بار کی طرح وہ مجھے ہی غلط کہنے گا، اور اپنی عزت کی خاطر میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ ایک دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ گھر پر رک گیا، اور 12 بجے جب کمرے سے نکلا تو کچھ میں نے آتے پانی مانگا تو اس نے وہاں بہو کو تلاش اور مجھ پر سے پوچھا اور کہا کہ میں نے کہہ دیا کہ اپنے کمرے میں، تو اس کا کمرہ دیکھا جو بند تھا۔ یہ دروازہ بند کر کے کیوں بیٹھی ہے؟ اس کے پوچھنے پر میں نے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا، پھر اپنا کام کرنے لگی۔ خود پوچھ لینا کیا کر رہی ہے؟ بند دروازے کے پیچھے میں نے روکھے سے لہجے میں کہا،
تو وہ مجھے غصے سے گھورنے لگا۔ تم سے تو کچھ پوچھنا ہی فضول ہے، وہ بھی سختی سے کہتا چلا گیا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کام کرنے لگی۔ 3 دن میرا شوہر گھر پر رہا تو تیسرے دن لگاتار بہو کو یوں کمرے میں بند دیکھ کر مجھے بولا، اسے کہو کہ کمرے میں یوں بند نہ رہا کرے، دوبارہ دن کے وقت یہ دروازہ مجھے بند نظر نہ آئے۔ وہ مجھے حکم دیتا گھر سے نکل گیا۔ میں نے بہو سے بات کرنے کے لیے بند کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ کافی دیر تک میں وہاں کھڑی رہی، مگر وہ باہر نہیں آئی اور نہ ہی اس نے دروازہ کھولا۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کھانا بناتے ہوئے وہ میرے پاس آئی تو میں نے اسے کہا کہ تمہارے انکل کو برا لگتا ہے یوں تمہارا دروازہ بند کر کے خود کو قید کرنا، اسی لیے کمرے سے باہر نکلا کرو۔ میں نے نرمی سے کہا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، اس لیے نرم لہجے میں بات کرنا مجھے مناسب لگا۔ میں جو چاہے کروں گی، کسی کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ میں نے اپنی زندگی میں مجھے میرے کام سے روکا جائے وہ سختی سے کہتی چلی گئی۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کا لہجہ حد درجہ نرم ہوتا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ اب میرے شوہر کو جب سے اس کا یوں کمرے میں رہنے کا پتہ چلا تھا وہ بہت ناراض ہو رہا تھا۔ اب میں اپنے شوہر کا کیا جواب دیتی؟ اگلے دن وہ کام پر چلا گیا تو میں نے شکر ادا کیا، مگر اب مجھے شک ہو رہا تھا کہ ایسا کیا کرتی تھی وہ بند دروازہ کے پیچھے۔ میں نے اس راز سے پردہ اٹھانے کی ٹھان لی تھی اور اگلی صبح اسے یہ کہہ دیا کہ میں بازار جا رہی ہوں، اور اس سے نظر بچا کر اس کے کمرے میں چھپ گئی۔ میں بیڈ کی پچھلی طرف بیٹھ چکی تھی۔ مجھے وہاں بیٹھنا مشکل تو لگ رہا تھا، مگر میں مجبور تھی، اس لیے بیٹھی رہی۔ وقت گزر گیا۔ 11 بجے میری بہو کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ ہر باری کی طرح وہ لال جوڑا پہنے ہوئے تھی، میک اپ بھی تیز تھا۔ میں اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ 12 بجے تک وہ کمرے کو بھی ٹھیک کرتی رہی تھی، یوں جیسے کسی مہمان کی آمد کا انتظار ہو، اور ٹھیک 12 بجے وہ ہوا جس کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دنیا میں اتنا دھوکہ بھی ہے، یہ مجھے اس دن پتہ لگا تھا۔ میں تو یہی سوچتی تھی کہ لوگ ذرا سا دھوکہ دیتے ہیں، مگر اس دن میری سانس رک گئی۔ وہ سب دیکھ کر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل بند ہونا شروع ہو رہا تھا۔ میری بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر دوں، کچھ ایسا جس سے وہ منظر سامنے سے ہٹ جائے، لیکن اس وقت میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ میں اکیلی تھی کہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں حد درجہ بے بس تھی، ورنہ ایک ماں ہو کر اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتے اس دھوکے کو کیسے برداشت کر سکتی تھی۔ وہ دن وہ وقت میرے لیے بہت مشکل ثابت ہوا تھا۔ دل کیا کہ وہاں سے بھاگ جاؤں کہیں دور، مگر نہیں، میں وہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ مجھے کسی کی نظروں میں نہیں آنا تھا، اسی لیے دل پر پتھر رکھتی اس وقت وہ منظر دیکھ کر میرے قدم بھی بے جان ہو چکے تھے۔ تبھی وہاں گیٹ پر ہوتی بیل نے شور مچایا تو بہو ہوش میں آئی۔ گھبراہٹ اس کے چہرے پر کہیں نہیں تھی، پکڑے جانے کا ڈر، خوف اس کی آنکھوں میں دور دور تک نہیں رہا تھا۔ 5 منٹ میں اس نے سب کچھ ٹھیک کیا اور باہر نکل گئی۔ وہ جاتے جاتے اپنے کیے کا نام و نشان مٹا چکی تھی۔ میں اس کے جاتے ہی گھبراہٹ سے وہاں سے نکلی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میرا سانس پھول رہا تھا، دل کی دھڑکن حد درجہ تیز ہو رہی تھی، سر چکرا رہا تھا۔ میں نے دروازہ بند کرتے لمبے لمبے سانس لینا شروع کیے۔ ارے اماں، تجھے نہیں پتا ایک نمبر کی بے وقوف عورت ہے، اس سے بے وقوف بنانا تیری بیٹی کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو بھی دیکھ سکتی ہے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ اور اس نے اپنی ماں سے تنزیہ کہا، دیکھ میری بچی ذرا سنبھل کر، وہ عورت تجھے پسند نہیں کرتی۔ تیرا باپ کہہ رہا تھا وہ یہ شادی ہونے کے حق میں نہیں ہے۔ اس عورت نے اپنی بیٹی کو محتاط کیا جس پر وہ ہنس دی۔ ارے اماں، تو نے دیکھا نہیں
غور نہیں کیا اس پر، وہ تو میرے حسن کی دیوانی ہو چکی ہے۔ بے فکر رہ کر دیکھ میں کیا کرتی ہوں۔ اس کی ناک کے نیچے جیسے کل میں نے اسے مال میں پاگل بنایا، انتظار پر لگا کر، اور پھر انکل کو کال کر کے خود کو مظلوم کہلوا کر اسے ظالم بنا دیا، آگے جا کر بھی یہی کروں گی، اور آگے جا کر تو اس کے بیٹے کو مٹھی میں کرنا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، جسے بستر پر بیٹھتے ہی اس دن اپنے کانوں سے سنتی باتیں یاد آنے لگیں، تو مجھے اس وقت سمجھ آیا وہ مجھے کیسے پاگل بنانا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے اس دن مال میں مجھے پھنسایا تاکہ اول روز سے ہی میرے شوہر کے نزدیک خود کو معصوم ثابت کر سکے۔ میں وہیں بیٹھی رہی، مجھے نہیں پتا باہر کون آیا تھا، کس لیے آیا تھا۔ رات میں نے باہر جانے سے انکار کر دیا اور رات کا کھانا بھی کمرے میں کھایا۔ مجھے سوچنا تھا میں کیسے اپنے بیٹے کے سامنے اسے بے نقاب کروں، کس طرح اس کا سچ سب کے سامنے لاؤں۔ اگلی صبح ناشتے کے دوران میں نے بیٹے سے کہا کہ کافی دن ہو گئے ہیں ہم سب کہیں باہر کھانے پر نہیں گئے، اس لیے آج رات کا کھانا باہر کھائیں گے، جس پر خوش ہوا اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ رات کا کھانا باہر اپنے پسندیدہ ہوٹل میں کھایا جائے گا۔ رات ہوتے ہی میں نے پیٹ درد کا بہانہ بنایا اور گھر رک گئی۔ بیٹے نے بہت اصرار کیا کہ وہ نہیں چاہے گا کہ مجھے یوں چھوڑ کر، مگر میں نے زبردستی اسے بھیج دیا۔ میرا شوہر شہر سے باہر گیا ہوا تھا، میں اس وقت گھر میں اکیلی تھی، اس لیے میں نے نہ جانے کا بہانہ بنایا تھا، اور ان کے جاتے ہی ایک کیمرہ جو میں پہلے ہی منگوا چکی تھی وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں سیٹ کر دیا۔ اب سب تیار تھا۔ اگلے دن جیسے ہی وہ کمرے میں بند ہوئی، میں نے شوہر اور بیٹے کو خاموشی سے گھر واپس آنے کا کہا اور وہ دونوں آ گئے۔ میں انہیں لیے اوپر والے خالی کمرے میں گئی اور وہاں جا کر لیپ ٹاپ پر وہ لائیو ویڈیو آن جیسے دیکھنا میرے بس میں نہیں تھا، اور بیٹے اور شوہر کے سامنے دیکھنے سے بہتر تھا کہ میں خودکشی کر لیتی۔ جیسے جیسے وہ سب چل رہا تھا میرے بیٹے کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی جو باہر کی طرف کھلتے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی اندر آیا، اور پھر وہاں وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرا بیٹا تبھی نیچے گیا اور دوسری چابی سے دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ڈوب مرنے کو دل کر رہا تھا۔ وہ آدمی جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے بھاگ گیا۔ یہ سب میرے بیٹے نے غصے سے پوچھا۔ مختصر بتاتی ہوں، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے اس سے محبت تھی، مگر میرے والد نے میری شادی تم سے کر دی۔ میں نے ان کی بہت منتیں کی تھیں مگر وہ نہیں مانے تھے۔ میں نے کئی بار یہ بات انکل کے سامنے کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی نہیں سمجھے، اور تمہاری ماں کے سامنے بھی وہ سب باتیں کی، یہ جانتی تھی یہ سب سن رہی ہیں، مگر افسوس انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مجھے محبت ہے اس سے، اسی لیے میں دل سے راضی نہیں تھی۔ اس کا میرے بغیر گزارا نہیں تھا، اسی لیے وہ روز مجھ سے ملنا آتا اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ مجھے اس سب کے پیسے دیتا ہے۔ اس کا اس دوسرے مرد کے ساتھ تعلق تھا، ناجائز تعلق۔ میرے بیٹے نے اسے طلاق دے دی کیونکہ میرے شوہر نے ہاتھ اٹھانے کی نہ اسے اجازت دی اور نہ ہی میری تربیت میں تھا کہ وہ ہاتھ اٹھاتا۔